اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم قرآن کریم کے پہلے پارہ اس کے ربع کی یعنی چوتھائی پارہ کی، جس کی ہم نے ٹرانسلیشن گرامر کے ساتھ پڑھی، اس کی ہم مختصر تفسیر کا مذاکرہ کریں گے۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن مجید کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی سعادت نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ قرآن کریم کی سب سے پہلی سورت ہے کیا میری آواز آ رہی ہے؟ غلطی کے جی آ ساتھ رہی ہے جی، پہلے رک گئی تھی، اب آ رہی ہے۔ ڈسکنیکٹ ہو گیا تھا۔ اچھا جی ٹھیک ہے۔ دوبارہ سے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن مجید کی سب سے پہلی سورت ہے سورۃ الفاتحہ۔ سورت ایک حصے کو کہتے ہیں، یوں سمجھیں کہ قرآن کریم کے یہ مختلف ابواب ہیں جو قرآن مجید کی سورتیں ہیں۔ جیسے ایک آدمی کتاب تحریر کرتا ہے اور اس میں چیپٹر بناتا ہے، باب قائم کرتا ہے، اسی طرح قرآن مجید کی سورتیں قرآن مجید کے ابواب ہیں، اور ان میں آیات ہیں۔ آیات آیتن کی جمع ہے۔ آیتن عربی زبان میں نشانی کو کہا جاتا ہے، اور ان آیات مبارکہ میں جو عبارت اور جو الفاظ ذکر کیے جاتے ہیں وہ ایک فقرہ ہوتا ہے جو مستقل ایک عبارت پر مشتمل ہوتا ہے، یعنی ایک جملہ ہوتا ہے۔ سورۃ الفاتحہ اس کا نام ہے، اور اس کے اور بھی متعدد نام ہیں۔ ویسے فاتحہ اسے کہتے ہیں کہ جس کے ساتھ کسی چیز کا آغاز کیا جائے۔ اس سورت کے ساتھ قرآن مجید کا آغاز کیا ہے اللہ تعالی نے، اس لیے اس سورت کا نام سورۃ الفاتحہ رکھا گیا ہے۔ اور اس کے اور بھی متعدد نام ہیں، اسے سورۃ الشفاء بھی کہتے ہیں، ام القرآن بھی کہتے ہیں۔ قرآن مجید کے تمام مضامین کا خلاصہ اس سورت میں ذکر ہوا ہے۔ جیسے کسی کتاب کے شروع میں کوئی پیش لفظ یا ابسٹریکٹ لکھا جاتا ہے جسے دیباچہ بھی کہتے ہیں، اس دیباچہ یا ابسٹریکٹ کے اندر بعد میں بیان کردہ مضامین کا خلاصہ اور ایک اجمالی تعارف پیش کیا جاتا ہے۔ اسی طرح سورۃ الفاتحہ میں اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں بیان کردہ مضامین کا اجمالی خاکہ اور اس کا خلاصہ ذکر فرمایا ہے، جیسے کہ اس کی آیات کی تفسیر سے یہ بات واضح ہو جائے گی۔ اور قرآن مجید کی بعض صورتیں مکی کہلاتی ہیں، بعض صورتیں مدنی کہلاتی ہیں۔ عام طور پر مکی اور مدنی صورتوں کے درمیان فرق اس طرح سے کیا جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینہ منورہ کی جانب ہجرت سے قبل جو صورتیں نازل ہوئیں انہیں مکی صورتیں کہا جاتا ہے، اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ منورہ ہجرت کے بعد صورتیں نازل ہوئیں وہ مدنی صورتیں کہلاتی ہیں۔ اور ایسا بھی ہے کہ بعض صورتوں کی کچھ آیات مدنی ہیں مگر وہ صورت مجموعی طور پر زیادہ تر آیات کے اعتبار سے مکی ہے،
اور ایسا بھی ہے کہ بعض صورتیں مدنی ہیں اور اس کی کچھ آیات مکی ہیں۔ سورۃ الفاتحہ کا آغاز اور تقریباً ہر سورت کا آغاز بسم اللہ الرحمن الرحیم سے ہے، اللہ کے نام کے ساتھ جو بڑا مہربان انتہائی رحم فرمانے والا ہے۔ بسم اللہ سے آغاز کیا گیا، اور حدیث میں آتا ہے کہ ہر فضیلت والے کام کا آغاز بسم اللہ سے کرنا چاہیے، اللہ کے نام سے اس کا آغاز کرنا چاہیے۔ ہر فضیلت والے کام کا آغاز آپ صلی اللہ علیہ وسلم بسم اللہ سے کیا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو شاہان عالم کے نام خطوط تحریر فرمائے، ان کے آغاز میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بسم اللہ الرحمن الرحیم تحریر کروائی۔ بسم اللہ سے آغاز کرنے میں حکمت یہ ہے کہ انسان جب بھی کوئی فضیلت کا کام کرنے لگے تو اس کے دل میں اس بات کا احساس پیوست ہو جانا چاہیے کہ وہ محض اللہ کی رضا کے لیے یہ کام کر رہا ہے، اخلاص نیت کے ساتھ وہ کام کر رہا ہے، اور اس کا ضمیر اور دل پاکیزگی کے ساتھ متصف ہے۔ مثلا ہم قرآن مجید کی تلاوت کرنے لگے ہیں تو تلاوت کا آغاز بسم اللہ سے کرنے کا مطلب یہ ہے کہ میں اللہ کے لیے تلاوت کر رہا ہوں۔ تو بسم اللہ حقیقت میں اخلاص کا اظہار ہے، انسان اپنے خلوص کا اظہار کر رہا ہوتا ہے، اور خلوص کے ساتھ ہی اس کے عمل میں وزن پیدا ہوتا ہے۔ جس قدر اخلاص کے ساتھ کام کیا جائے گا اسی قدر وہ کام اللہ کے ہاں معتبر اور وزن والا شمار ہوگا۔ تو بسم اللہ حقیقت میں اخلاص نیت کا اظہار ہے۔ اللہ کے نام کے ساتھ میں شروع کرتا ہوں۔ اللہ، یہ اللہ تعالی کا ذاتی نام ہے۔ اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام بھی ہیں، جیسے الرحمن، الرحیم اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام ہیں۔ اسی طرح رب العالمین اللہ تعالیٰ کا صفاتی نام ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، اللہ تعالیٰ کے بہترین نام ہیں۔ احادیث میں 99 نام ذکر کیے گئے، اس کے علاوہ بھی نام ہیں، مگر اللہ تعالیٰ نے جب اخلاص کے اظہار کے لیے اپنے نام کے ساتھ آغاز کی ترغیب دی تو اپنے ذاتی نام کا تذکرہ فرمایا، بسم اللہ، اللہ کے نام کے ساتھ۔ اللہ وہ لفظ ہے جو ذات باری کے لیے خاص ہے، اور اس لفظ کے اندر جو جامعیت اور معنویت اور خصوصیت ہے وہ کسی اور زبان کے کسی لفظ میں جو اللہ کے لیے بولا جائے اس میں وہ خصوصیت موجود نہیں ہے۔ جیسے انگریزی کا لفظ ہے گاڈ، یا فارسی کا لفظ ہے خدا۔ گاڈ کسی اور پر بھی وہ بول دیتے ہیں، اسی طرح فارسی کا لفظ کا بھی اطلاق دوسروں پر ہوتا ہے، مگر اللہ یہ ذات باری کے لیے خاص ہے، جو اس میں برکتیں اور فضیلتیں ہیں وہ کسی اور لفظ میں نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات کے لیے پہلے اپنے ذاتی نام سے تعارف کروایا، اس کے بعد اپنی صفات کے ساتھ اپنا تعارف کروایا کہ اللہ وہ ذات ہے الرحمن جو بڑا مہربان، الرحیم نہایت رحم کرنے والا ہے۔ یہ دو الفاظ بولے گئے اور دونوں رحم سے مشتق ہیں، پہلا لفظ الرحمن اور دوسرا الرحیم۔ الرحمن بھی رحم سے نکلا ہے، الرحیم بھی رحم سے نکلا ہے، مگر الرحمن جیسے اللہ کا لفظ ذات باری کے ساتھ خاص ہے، اسی طرح الرحمن بھی ذات باری کے ساتھ خاص ہے، مگر الرحیم کے لفظ کا اطلاق دوسروں پر بھی ہوا ہے۔ جیسے قرآن مجید میں اللہ فرماتے ہیں
لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم. یہاں پر رحیم کا لفظ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بولا گیا ہے. تو الرحمن اللہ کے ساتھ خاص، الرحیم کا اطلاق دوسروں پر بھی ہوا ہے. رحمان اور رحیم میں ان کے معانی میں مبالغے کے معنی ملحوظ ہیں. بے انتہا مہربان، بے حد رحم کرنے والا. ان کے درمیان فرق کرتے ہوئے بعض حضرات نے معنوی طور پر اس طرح سے فرق ذکر کیا ہے کہ رحمان قوت رحم کو ظاہر کرتا ہے، یعنی اللہ بہت ہی بڑے مہربان ہے. اللہ تعالیٰ کے رحم کی قوت اور طاقت سب سے زیادہ ہے. اور الرحیم بار بار رحم کرنے والے کو کہتے ہیں. ایک مرتبہ رحم کیا، دوسری مرتبہ، تیسری بار رحم کرنے والے کو. اور بعض حضرات نے اس اعتبار سے فرق کیا ہے کہ رحمان دنیا کے اعتبار سے اور رحیم آخرت کے اعتبار سے. یعنی رحمان اسے کہتے ہیں کہ جو عام الرحمت ہو، جس کی رحمت سب کو شامل، دنیا میں اللہ کی رحمت سب کو شامل ہے، مگر آخرت میں اللہ کی رحمت صرف صاحب ایمان لوگوں کے لیے ہوگی کہ انہیں اللہ کی رحمت کے سبب اور اس کے فضل کی وجہ سے جنت کا داخلہ نصیب ہوگا. مگر جو کفار اور جو خدا کے باغی و منکر ہیں انہیں اللہ کے غضب کی صورت میں جہنم میں داخل کیا جائے گا. سورۃ الفاتحہ کے آغاز میں فرمایا الحمدللہ رب العالمین. تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے. الحمد، حمد تعریف کرنے کو کہتے ہیں، مگر وہ تعریف جو کسی کی ذاتی خوبی پر کی جائے. جو کسی کی ذاتی خوبی پر نہیں، مثلا کسی میں حسن ہے، اللہ کا دیا ہوا ہے، تو اس کی تعریف کریں تو وہ حمد نہیں ہے، وہ مدح ہے. مگر اللہ تعالی کی تمام خوبیاں اللہ کی ذاتی ہیں، بلکہ جس بھی کسی چیز کے اندر خوبی نظر آتی ہے، کسی انسان میں کوئی اچھا وصف ہے، کسی پھول میں کوئی خوبصورتی ہے، کسی اور چیز میں حسن ہے، جب اس حسن اور اس خوبصورتی اور اس وصف کو دیکھا جائے تو ذہن اللہ کے وصف کمال کی طرف جاتا ہے. لہٰذا اس میں بھی اللہ کی حمد کا پہلو نکلتا ہے. تو فرمایا تمام تعریفیں، یعنی دنیا میں اگر کوئی کسی اور کی بھی تعریف کر رہا ہو، حقیقت میں وہ بھی اللہ کی تعریف ہے. اگر کوئی پھول کے پتوں کی تعریف کر رہا ہے، اگر کوئی درخت کی تعریف کر رہا ہے، اگر کوئی باغ و بہار کی تعریف کر رہا ہے، حقیقت میں وہ اللہ کی حمد کر رہا ہے. للہ، وہ اللہ کے لیے. رب العالمین، جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے. رب اسے کہتے ہیں کہ تربیت کے مراحل میں جس کو جس چیز کی جتنی مقدار میں ضرورت ہو اسے اتنی مقدار میں وہ چیز مہیا کی جائے. جیسے انسان کو زندہ رہنے کے لیے پانی کی ضرورت ہے، کھانے کی ضرورت ہے، آکسیجن کی ضرورت ہے. تربیت اور پرورش میں محبت کی ضرورت ہے، رحمت کی ضرورت ہے. تو اللہ کی طرف سے ہر چیز کا کامل بندوبست اس کی تمام ضروریات کے لیے جس قدر چاہیے تھا قدرت نے وہ انتظام فرما دیا. العالمین، عالم کی جمع ہے، تمام جہان. دنیا میں معلوم نہیں کتنی قسم کے جاندار، جانور، پرندے اور مختلف قسم کی اشیاء، بری، بحری، سمندری، فضائی مخلوقات ہیں. ان سب کے جہان ہیں. اور پھر انسان جتنے جہانوں کو دریافت کر رہا ہے، کوئی سمندر کی تہوں میں غوطہ زنی کر کے نئے جہان کی دریافت کرتا ہے، کوئی کسی سیارے پر پہنچ کر نئے جہان کی دریافت کرتا ہے. اللہ نے ان تمام جہانوں کو اس لفظ میں سمو دیا ہے، العالمین، جو تمام جہانوں کا رب ہے. الرحمن الرحیم، بڑا مہربان، انتہائی رحم کرنے والا ہے. یعنی
ربوبیت کے وصف کے ساتھ اللہ نے رحمت کے وصف کو متصل ذکر کیا ہے، ملا کر ذکر کیا ہے ربوبیت کاملہ کو بتانے کے لیے. یعنی ربوبیت کاملہ تب ہوتی ہے جب وصف رحمت کے ساتھ متصف ہو. اس کی مثال آپ دیکھ سکتے ہیں، ایک ماں اپنے بچے کو جب پالتی ہے تو اس کے دل میں جتنا رحم ہوتا ہے اور جتنی محبت ہوتی ہے وہ کسی اور خاتون کے دل میں اس بچے کے لیے نہیں ہو سکتی. اگر کسی کی پرورش اس کی خالہ کرے، اس کی چچی کرے، تو جو تربیت، جو ربوبیت کے ساتھ محبت کا وصف ماں کے دل میں ہوتا ہے وہ کسی اور کے دل میں نہیں ہو سکتا. تو اللہ نے رب العالمین کے وصف کے ساتھ رحمان اور رحیم کے وصف کو ذکر کر کے بتایا کہ اللہ کی جو ربوبیت ہے یہ ربوبیت کاملہ ہے، اس لیے کہ یہ ربوبیت رحم کے وصف کے ساتھ متصف ہے. مالک یوم الدین، بدلے کے دن کا مالک ہے. اللہ اکبر. اس لفظ میں آخرت میں اللہ کے روبرو کھڑے ہونے کا تصور ہے. جب زیادہ محبت دی جائے تو اس بات کا اندیشہ بھی ہوتا ہے کہیں زیادہ محبت کرنے سے بچے کی تربیت خراب نہ ہو جائے. جیسے بعض ایسے رشتے ہوتے ہیں، جیسے نانی کا رشتہ ہے اور رشتے ہیں، کہا یہ جاتا ہے کہ ان کی طرف سے جب محبت زیادہ ملتی ہے تو بعض اوقات بچے کی عادات خراب ہونے کا اندیشہ ہوتا ہے. اور جو باپ کا رشتہ ہے اس میں نگرانی اور باپ کے ہاں باس پرسی کا احساس، یہ احساسات اس کو عادل اور درمیانی رستے کے اوپر قائم رکھنے کا سبب اور ذریعہ بنتے ہیں اور اس کی تربیت کو اچھا بناتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے اپنی ربوبیت اور اپنے رحم کا ذکر کرنے کے ساتھ یہ بھی بتا دیا کہ اللہ کے روبرو قیامت کے دن پیش ہونے کا تصور بھی سامنے رہنا چاہیے کہ ایک دن ایسا آنے والا ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن تم سے باس پرس کر سکتے ہیں. اگر تم نے اپنی مرضیاں چلائیں اور احکام الہی سے انحراف کی یا روگردانی کی تو تمہیں سوالوں کا جواب دینا پڑ سکتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اپنا ذاتی نام ذکر کیا اور 4 اوصاف ذکر فرمائے. ایک ربوبیت کا وصف، پھر رحمان کا وصف، رحیم کا وصف، اور چوتھا مالک یوم الدین، قیامت کے دن اللہ کے ہاں کھڑے ہونے اور روبرو پیش ہونے کا وصف. اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے ساتھ انسان کے تعلق کا اظہار ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور ہم صرف تجھی سے مدد مانگتے ہیں. یعنی اللہ کے سوا ہم کسی کی عبادت نہیں کرتے. اس نعبد کا تعلق للہ میں ذکر کردہ الوہیت کے ساتھ ہے، اور ایاک نستعین، ہم تجھی سے مدد چاہتے ہیں، اس نستعین کا تعلق ربوبیت کے ساتھ ہے. پہلی آیت میں 2 الفاظ تھے، اللہ اور رب. تو جب اللہ الہ مطلق ہے تو عبادت بھی ہم اسی کی کرتے ہیں، اور جب اس کی ربوبیت کامل ہے کہ وہی سارے انتظامات کرتا ہے تو ہم مدد بھی اسی سے مانگتے ہیں. اس کے علاوہ ہم کسی سے مدد نہیں مانگتے. اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھا رستہ دکھا. انسان اپنی زندگی کے ہر مرحلے میں اللہ کی ہدایت کا محتاج ہے. اسے خاندانی معاملات میں، باہمی تعلقات میں، معاشرت میں، معیشت میں، اور ہر مرحلے پر اس رستے کی ضرورت ہے جو بالکل درمیانی اور سیدھا رستہ ہو، جو رستہ اللہ تک پہنچا دے اسے. تو جس کو ہدایت مل بھی گئی ہے وہ بھی اس رستے کا محتاج ہے کہ اسے استقامت اس رستے پر اختیار کرے، اور جو ابھی ہدایت یافتہ نہیں ہے وہ بھی محتاج ہے. اس لیے ہر صاحب احتیاج دعا کرتا ہے کہ اللہ جو سیدھا رستہ ہے وہ ہمیں دکھا دے، اور پھر اس میں کوئی ابہام نہ رہے، کوئی خفا نہ رہے. صراط الذین انعمت علیہم، کوئی فرضی خیالی رستہ نہیں ہے، یہ وہ رستہ ہے جو ان لوگوں کا رستہ تھا جو انعام یافتہ لوگ تھے، اللہ کے بندے، نبی، صدیق، شہداء، صالحین.
اے اللہ ان لوگوں کے راستے پر ہمیں چلا، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، نہ کہ ان لوگوں کے راستے پر جن پہ تیرا غضب نازل ہوا، اور نہ ان لوگوں کے راستے پر جو گمراہ ہوئے۔ غضب اس پر نازل ہوتا ہے جو جانتے بوجھتے حق کی مخالفت کرے، اور گمراہ کا لفظ اس کی جانب اشارہ ہے کہ جس کو سیدھا راستہ ہی معلوم نہ ہو۔ اور مفسرین فرماتے ہیں مغضوب علیہم سے مراد یہود ہیں اور ضالین سے مراد نصارہ ہیں۔ یہود نے جانتے بوجھتے حق کی مخالفت اور دین سے انحراف کیا ہے، اور نصارہ نے لا علمی اور کج فہمی کی بنیاد پر حق سے دوری اختیار کی ہے۔ لیکن ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ نصارہ میں کوئی ایسا ہو جو جانتے بوجھتے حق سے انحراف کرے تو وہ مغضوب علیہم ہے۔ تو انسان کو ہر حال میں اللہ سے دعا کرتے رہنا چاہیے کہ ہمیں حق راستہ بھی معلوم ہو اور اس کی اتباع بھی نصیب ہو۔ سورۃ الفاتحہ کے یہ مضامین تھے، اس کا اب خلاصہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ جب انسان کسی آدمی کے پاس اپنی ضرورت کے لیے جاتا ہے تو سب سے پہلے اس کی تعریف کرتا ہے کہ آپ بڑے اچھے انسان ہیں، اللہ نے آپ کو نوازا ہے۔ اس کے بعد اپنے تعلق کا اظہار کرتا ہے کہ آپ فلاں شخص کو جانتے ہیں، یا جو فلاں صاحب ہیں وہ ہمارے عزیز ہیں، تعارف پیش کرتا ہے، تعلق ذکر کرتا ہے۔ اس کے بعد اپنی ضرورت پر آ جاتا ہے کہ میں آپ کے پاس اس غرض سے آیا ہوں، فلاں کام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بھی اپنے سے مانگنے کا سلیقہ بتایا ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ انسان اپنی مرضی سے مانگے، پتہ نہیں اس کو مانگنے کا طریقہ بھی آتا ہے صحیح یا نہیں آتا۔ دوسرا یہ ہے کہ اللہ اسے کہتے ہیں میں خود تمہیں بتاتا ہوں کہ میرے سے کس طرح سے مانگنا ہے، کس طرح تعریف کرنی ہے، کس طرح اپنا تعلق بتانا ہے، اور کون سی دعائیں مانگنی ہیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کی تعریف میں پہلی 3 آیات مبارکہ ہیں، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، اللہ کی ربوبیت کا اظہار، اس کے رحم کی صفت کا اظہار، اور اس کے مالک یوم جزا کا اظہار۔ جب اللہ تعالیٰ کی تعریف اور اس کی پہچان اور اس کا تعارف ہو گیا تو اب اللہ سے اپنے تعلق کا اظہار، اے اللہ ہم تیرے بندے ہیں، تیرے ہی ہیں، بس تیرے سوا کسی کے نہیں ہیں، اور ہم تیرے ہی مدد چاہنے والے ہیں، تیری مدد کے محتاج ہیں، تیرے ہی سوالی ہیں، کسی اور کے در پہ نہیں جاتے۔ تو اب اس میں اپنے تعلق کا اظہار ہو گیا، اب تعارف بھی ہو گیا اور تعلق کا اظہار بھی ہو گیا۔ اب دعا کی طرف آ جائیے، کیا چاہیے تجھے؟ عرض کیا مجھے سیدھا راستہ دکھا دے، میرے زندگی کے ہر مرحلے میں مجھے سیدھے راستے کی رہنمائی چاہیے، صراط الذین انعمت علیہم، اور نمونہ ان لوگوں کا چاہیے جن پر تیرا انعام ہوا۔ صدق اللہ العظیم۔ سورۃ البقرہ، یہ قرآن مجید کی دوسری صورت ہے اور قرآن مجید کی طویل صورتوں میں سے ایک صورت ہے۔ اس کا نام البقرہ ہے۔ بقرہ عربی زبان میں گائے کو کہا جاتا ہے۔ اس صورت کے 8ویں رکوع میں گائے کا واقعہ منقول ہے۔ ہم جب اس واقعے کی تفصیل ترجمہ پڑھیں گے تو اس کے ساتھ اس واقعے کی تفصیل وہیں پر انشاءاللہ پیش ہوگی۔ اس صورت کے متعدد فضائل ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الشیطان یفر من البیت الذی تقرأ فیہا سورۃ البقرہ، جس گھر کے اندر سورۃ البقرہ کی تلاوت کی جائے شیطان اس گھر سے بھاگتا ہے۔ اس کے آغاز میں الف لام میم اس سے آغاز کیا گیا۔ ان کے بارے میں مشہور قول یہ ہے کہ یہ حروف مقطعات ہیں اور یہ متشابہات میں سے ہیں۔ متشابہات انہیں کہتے ہیں جن کے معنی اللہ کو معلوم ہے، اللہ ہی ان کے معنی اور ان کی حکمتوں کو جانتے ہیں۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ،
ذالکا اس میں اشارہ ہے اور یہ بعید کے لیے ہے، دور کے لیے ہے، دیٹ کے معنوں میں. اور ضروری نہیں کہ جہاں کسی چیز کے فاصلے اور دوری کو بیان کرنا ہو وہیں پر ذالکا لایا جائے، بلکہ ذالکا کے لفظ سے بعض اوقات بعد منزلت کی طرف یا مرتبے کی طرف اور بلندی کی طرف بھی اشارہ ہوتا ہے. اسی جیسا ایک لفظ ہے جو فارسی میں بھی بولا جاتا ہے، ذالکا آن. نزدیک کے لیے کہتے ہیں این اور دور کے لیے کہتے ہیں فارسی میں آن. تو اس لفظ کا استعمال ہوتا ہے، جیسے کہتے ہیں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم، یا آپس میں کہتے ہیں آن جناب. تو آن یا ذالک کا لفظ مرتبے اور بلندی کو ظاہر کرنے کے لیے بھی ہوتا ہے. تو یہاں اسی معنوں میں یہ لفظ بولا گیا ہے، ذالک الکتاب، اور اس کا ترجمہ یہ کتاب سے کریں گے. لا ریب فی، اس میں کوئی شک نہیں ہے. ہر قسم کے شک کی نفی فرما دی، یعنی یہ کتاب قرآن مجید برحق کتاب ہے، اللہ کی جانب سے ہے. اس کے تمام مضامین سچے ہیں. سرے سے شک کی نفی فرما دی، کوئی شک نہیں، ادنا شک بھی نہیں. اس کی آیات میں بھی شک نہیں، اس کے مضامین میں بھی شک نہیں، اس کے معنی میں بھی شک نہیں، اس کے جملوں میں بھی شک نہیں، اس کی کسی چیز میں بھی کوئی شک نہیں. لا ریب فی، اور یہی دلیل ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے. ھدی للمتقین، اس میں مقصد بتایا کہ یہ کتاب کیوں نازل کی ہے. یہ اس لیے نازل کی ہے کہ یہ ہدایت نامہ ہے. ہدن، ہمارے بعض دوست قرآن مجید سے متعدد قسم کے مضامین نکالتے ہوتے ہیں، بعض سائنسی توجیحات ذکر کرتے ہیں، بعض نکات اور رموز بیان کرتے ہیں، لیکن اللہ کہتے ہیں ہدن، یہ ہدایت نامہ ہے، اس سے ہدایت حاصل کرو. یعنی انسان اپنے ذہن، اپنے عقیدہ، اپنے دل و دماغ اور اپنی عملی صلاحیتوں کو قرآن مجید کے لیے وقف کر دے کہ جو قرآن میں اللہ نے بتایا ہے میں دلی طور پر اسے تسلیم کرتا ہوں اور اس پر عمل کرنے کے لیے اپنے آپ کو تیار رکھتا ہوں، اور یہی میرے لیے ہدایت کا سامان ہے. لیکن فرمایا للمتقین، ہدایت ہے پرہیزگاروں کے لیے جن کے دلوں میں خدا خوفی ہوگی. ویسے تو سب کے لیے ہدایت ہے، لیکن چونکہ فائدہ انہی کو ہوگا جن کے دلوں میں اللہ کا ڈر اور خوف ہے، اس لیے فرمایا ہدایت ہے متقین کے لیے، یعنی دستور ہدایت ہے، دستور حیات ہے. یاد رکھیے پچھلی سورت کے آخر میں ہم نے اللہ سے دعا کی تھی، ہم نے کہا اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں ہدایت چاہیے. اس سورت کے شروع میں اللہ نے کہا تمہاری دعا قبول ہو گئی ہے، یہ لو ہدایت، ھدی للمتقین. لیکن ساتھ ہی فرمایا کہ ہدایت تمہیں ملے گی کس طرح؟ ایک تو یہ کہ تقوی اختیار کرو، اور الذین یؤمنون بالغیب، تقوی کس طرح نصیب ہوگا؟ الذین یؤمنون بالغیب ایک کام، ویقیمون الصلاۃ دوسرا کام، ومما رزقناہم ینفقون تیسرا کام، اور والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک چار کام، وبالآخرۃ ھم یوقنون پانچ کام. یہ پانچ کام کر لو تمہیں ہدایت مل جائے گی. پہلا یہ ہے الذین یؤمنون بالغیب، جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں. غیب اسے کہتے ہیں جو انسان کی نگاہ سے اوجھل ہو، جیسے جنت، آخرت، فرشتے، جن کی خبر انبیاء نے دی ہے. یہ انسان کے ظاہری حواس کی دسترس سے خارج، نہ کان سے سن سکتے ہیں نہ آنکھ سے دیکھ سکتے ہیں. مگر اللہ کے سامنے وہ غیب نہیں ہے، اللہ کے سامنے سب کچھ حاضر ہے. تو جو ہمارے اعتبار سے غیب ہے، اللہ کے نبیوں نے جو بتا دیا ہے، الذین یؤمنون، متقی وہ ہیں جو ایمان لاتے ہیں، اس غیب کو مان لیتے ہیں. وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور صرف ایمان اور عقیدے تک ہی وہ منحصر نہیں رہتے بلکہ باعمل زندگی گزارتے ہیں.
बाअमल जिंदगी में सबसे पहला फरीजा नमाज को कायम करना है। वयुकीमून अस्सलाह, वो नमाज को कायम करते हैं। नमाज को कायम करना, इसका मतलब यह है कि तमाम आदाब, शराइत, मुस्तहब्बात और हुकूक के साथ नमाज को एहतिमाम से अदा करना। जो भी नमाज के फ़राइज़ हैं, शराइत हैं, आदाब हैं, जो भी तरीक़े हैं, उन तमाम को मलहूज़ रखते हुए अदा करना, यह है इक़ामत सलात। ये बदनी इबादत है। वमिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून, और जो कुछ हमने उन्हें अता किया है उसमें से वो खर्च करते हैं। बज़ाहिर ये माली इबादत से मुताल्लिक़ जुमला है, लेकिन बाज़ मुफ़स्सिरीन ने इसके मानों में वुसअत का तज़किरा किया है। वो फरमाते हैं कि अल्लाह ने जो भी दिया है वो खर्च करते हैं। माल भी अल्लाह की अता है, अल्लाह के रास्ते में देते हैं। इल्म भी अल्लाह की अता है, इल्म को तकसीम करते हैं। दानाई और हिकमत भी अल्लाह की अता है, दानाई और हिकमत भी सिखाते हैं। तो जिसके पास जो है अल्लाह की अता में से, वो उसे खर्च करता है, वो इस आयत के मफ़हूम में दाखिल है। वल्लज़ीना युमिनून बिमा उनज़िला इलैक, और जो लोग उस पर भी ईमान लाते हैं जो आपकी तरफ नाजिल किया गया, यानी कुरान मजीद और अल्लाह का दीन जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुआ, उस पर भी ईमान लाते हैं। वमा उनज़िला मिन क़ब्लिक, और जो आपसे क़बल नाजिल हुआ, यानी साबिक़ा आसमानी किताबें और सहीफ़े जो अल्लाह की तरफ से नाजिल हुए, उस पर भी ईमान लाते हैं। तमाम अंबिया पर ईमान लाना ज़रूरी है, अपने नबी के साथ। किसी एक नबी का इनकार भी इंसान को कुफ्र में दाखिल कर देता है। वबिल आखिरति हुम यूक़िनून, और आखिरत पर भी वो यकीन रखते हैं। ये हैं मुत्तकी, और ये कुरान उनके लिए हिदायत है। इसलिए अल्लाह ताला ने आगे फरमाया, उलाइका अला हुदम मिर रब्बिहिम व उलाइका हुमुल मुफ्लिहून, यही लोग हिदायत पर हैं अपने रब की तरफ से, और यही कामयाब हैं। तो हिदायत 3 मकाम पर आया। सूरतुल फातिहा के आखिर में हमने मांगा था अल्लाह हिदायत दे दे। सूरतुल बकरा के शुरू में अल्लाह ने कहा ये लो हिदायत, और फरमाया कैसे मिलेगी, ये काम कर लो। फिर फरमाया अगर ये काम कर लिए हैं, उलाइका अला हुदम मिर रब्बिहिम, तुम्हें मिल गई है हिदायत। सुभान अल्लाह, हम सबको हिदायत नसीब फरमा दे। और उलाइका हुमुल मुफ्लिहून, और जब तुम्हें हिदायत मिल गई है तो समझ लो तुम कामयाब हो गए हो और तुम्हें फला नसीब हो गई है। इन्नल्लज़ीना कफ़रू उलाइका हुमुल मुफ्लिहून, ये 5 आयात सूरतुल बकरा की हैं। इन 5 आयात तक अल्लाह ताला ने मुखलिसीन का जिक्र फरमाया है, मुत्तकीन का जिक्र फरमाया है। इसके बाद 2 आयात में इन्नल्लज़ीना कफ़रू और ख़तमल्लाहु अला क़ुलूबिहिम, इन आयात में पक्के काफिरों का जिक्र किया है जिनके ईमान की उम्मीद ख़त्म हो चुकी है। अल्लाह कहते हैं इन्नल्लज़ीना कफ़रू, बेशक जिन लोगों ने कुफ्र किया है, सवाउन अलैहिम, उनके लिए बराबर है, अअंज़रतहुम अम लम तुनज़िरहुम, आप चाहे उन्हें डराएं या उन्हें न डराएं। अल्लाह के अज़ाब से, जहन्नम से उन्हें डराएं या ना डराएं, ला युमिनून, वो ईमान नहीं लाएंगे। ख़तमल्लाहु अला क़ुलूबिहिम व अला समइहिम, अल्लाह ने उनके दिलों पर और उनके कानों पर मोहर लगा दी और उनकी आंखों पर पर्दा डाल दिया, और उनके लिए बहुत बड़ा अज़ाब है जो उनका इंतजार कर रहा है। इस आयत मुबारका में ये जो कहा गया सवाउन अलैहिम, उनको डराना या न डराना बराबर है, उनके लिए बराबर है। लेकिन जो उन्हें डरा रहा है उसके लिए बराबर नहीं है, उसके तो दर्जे बढ़ते चले जाएंगे। जो दीन की जिस कदर दावत देगा, कुरान की इशाअत में जिस कदर हिस्सा लेगा, अल्लाह उसी एतबार से उसके दर्जात बढ़ाएंगे। लेकिन उसको फायदा नहीं मिलेगा जिसके दिल पर मोहर लग चुकी है। इसलिए कहा सवाउन अलैहिम, उनके लिए बराबर है, ये नहीं कहा कि आपके लिए भी बराबर है। बाज़ दफ़ा हमारे साथियों के जहन में ये एहसास आता है कि जिसने मानना नहीं है उसे समझाने का फ़ायदा क्या? फ़ायदा है, आपको फ़ायदा है, और सबसे बढ़कर फ़ायदा ये है कि आपका ईमान मजबूत हो जाएगा। जो चाहे कि मेरा ईमान मजबूत हो जाए,
میرے بچوں میں ایمان مضبوط ہو جائے، وہ ایمان کی دعوت دینے لگے، اللہ اس کی برکت سے اسے مضبوط فرما دیں گے۔ یہ دعوت ایک عجیب عمل ہے۔ جس کام میں مضبوطی چاہتے ہیں اس کام کی دعوت دینے لگ جائیں، اور اگر دعوت دینا چھوڑ دیں گے تو خود بھی انسان اس میں کمزور ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اللہ نے اپنی طرف سے ان کے دلوں پر مہر نہیں لگائی، بلکہ انہوں نے خدا داد صلاحیت کو حق کو سمجھنے کے لیے استعمال نہیں کیا، روک لیا، اور فخر کرنے لگے کہ ہم بڑے پاکیزہ اور محجوب لوگ ہیں۔ اللہ نے ان کی اس صلاحیت کو اس وجہ سے ختم فرما دیا کہ انہوں نے اس صلاحیت کو غلط رخ پہ ڈال دیا۔ ان 7 آیات کے بعد اگلے رکوع میں اللہ منافقین کے احوال کا ذکر فرماتے ہیں، اور پورا کا پورا رکوع منافقین کے بارے میں ہے۔ آپ دیکھتے ہیں پہلے رکوع میں 7 آیات میں سے 5 آیات میں مخلصین کا ذکر فرمایا ہے، اور 2 آیات میں اللہ تعالیٰ نے پکے کافروں کا ذکر کیا ہے، اور باقی 13 آیات میں اللہ منافقین کا ذکر کر رہے ہیں، یہ واضح کرنے کے لیے کہ سب سے زیادہ خطرناک منافقت ہے۔ اس لیے قرآن مجید میں اللہ کہتے ہیں ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، منافق سب سے نچلے طبقے میں عذاب میں ہوں گے، آگ میں۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان لائے، حالانکہ وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ یاد رکھیے یہ طبقہ مدینہ میں آنے کے بعد پیدا ہوا تھا۔ جو مکہ مکرمہ میں صحابہ تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، وہ مخلص اور مومن تھے، ان میں کوئی بھی منافق نہیں تھا، بلکہ مکہ میں تو معاملات اس کے برعکس تھے۔ وہاں ایمان کو بعض اوقات چھپاتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک وقت تک ہدایات تھیں کہ اپنے ایمان کو چھپایا جائے، ظاہر نہ کیا جائے، تو دل میں ایمان تھا مگر اسے چھپاتے تھے۔ تو مکہ میں مخلص تھے، یا دوسری طرف مقابلے میں کافر تھے۔ جب مدینہ منورہ میں آئے تو مدینہ منورہ کے جو قبائل تھے، جس میں یہودیوں کے قبیلے بھی تھے، اوس اور خزرج کے قبیلے بھی تھے، تو کچھ لوگ ان قبائل میں سے جب انہوں نے دیکھا کہ اسلام شان و شوکت اختیار کر رہا ہے اور اس کی طاقت اور قوت میں اضافہ ہو رہا ہے، تو وہ منافقت کی طرف چلے گئے۔ ان منافقین کا سردار تھا عبداللہ بن ابی بن سلول۔ اس کو اپنی چودراہٹ اور اپنی ریاست ختم ہوتی نظر آ رہی تھی، اس لیے وہ نفاق کی طرف چلا گیا، اور کچھ حضرات تیار کیے اس نے کہ تم بظاہر کلمہ پڑھو، لیکن حقیقت میں اندر سے تم اسلام کی مخالفت اور اس کو کھوکھلا کرنے کے منصوبے تیار کرو۔ تو انہی لوگوں کا اللہ ذکر فرماتے ہیں وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ، جو زبان سے کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر ایمان لائے اور یوم آخرت پر ایمان لائے، لیکن حقیقت میں وہ مومن نہیں ہے۔ يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا، ان لوگوں کا طرز عمل ایسا ہے کہ یہ اللہ کو اور ایمان والوں کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں۔ وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ، یہ اپنی ہی جانوں کو دھوکہ دے رہے ہیں، انہیں شعور بھی نہیں ہے اس بات کا۔ اللہ اکبر۔ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کی جماعت، ان منافقین کی غرض اور ان کا مقصد یہ تھا کہ ہم ان کو دھوکہ دیں، اور ادھر سے اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی جماعت کو تیار کیا ہے اسلام کو پھیلانے کے لیے اور دین کو عام کرنے کے لیے، اور منافقین اس کے مقابلے میں اس کو ختم کرنے کے منصوبے بنا رہے ہیں اور جال پھیلا رہے ہیں۔ تو در حقیقت یہ اللہ کو دھوکہ دینا چاہ رہے ہیں اور ایمان والوں کو دھوکہ دینا چاہ رہے ہیں۔ یعنی اگر کوئی نبی اور نبی کے مخلص صحابہ کی مخالفت میں آتا ہے تو گویا کہ وہ اللہ کے خلاف آ رہا ہے، اور جو خدا کی مخالفت میں آ جائے وہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ فی قلوبہم مرض، ان منافقین کے دلوں میں بیماری اور روگ ہے۔
بیماری سے مراد کوئی ظاہری دل کا مرض نہیں ہے بلکہ نفاق کی بیماری ہے، منافقت کی بیماری ہے۔ فزادہم اللہ مرضا، اللہ نے ان کی بیماری کو اور بڑھا دیا۔ اللہ اپنے نبی کو فتوحات عطا کر رہے ہیں، بدر میں فتح نصیب ہوئی، دیگر مقامات پر فتوحات ملی، اسلام کی سرحدیں وسعت پذیر ہیں اور غلبہ نصیب ہو رہا ہے، تو ان کے نفاق میں اور اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے ان کے جھوٹ بولنے کے سبب سے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ، جب ان منافقین کو کہا جاتا ہے کہ زمین میں فساد مت پھیلاؤ، تو آگے سے کہتے ہیں ہم ہی تو ہیں اصلاح کرنے والے۔ اس آیت مبارکہ کو موجودہ حالات کے تناظر میں اسٹڈی کیا جائے۔ منافقین جن کی پالیسی دو رخی تھی کہ ادھر سے مسلمانوں سے بھی مفاد سمیٹتے تھے اور ادھر سے کفار کے ساتھ بھی دوستیاں اور تعلق رکھتے تھے، اور ظاہر ہے کہ اس طرح کی پالیسیوں سے نقصان اور فساد پھیلتا ہے۔ تو جب ان کے حالات پر کوئی مطلع ہو کر انہیں سمجھاتا کہ تم زمین میں فساد مت پھیلاؤ، تمہارے اس طرز عمل سے زمین میں فساد پھیل رہا ہے، حالات بگڑ رہے ہیں، تو وہ بڑی تاکیدیں لگا کر کہتے ہم ہی تو ہیں اصلاح پسند مصلح، روشن خیال اور ماڈرن لوگ، ہمارے ذریعے سے ہی تو حالات ٹھیک ہو رہے ہیں۔ الا انہم هم المفسدون ولکن لا یشعرون، انہوں نے صرف انما ایک تاکید لگائی تھی، اللہ تعالیٰ نے کئی تاکیدیں لگا کر ان کو جواب دیا ہے۔ الا، خبردار سن لو، ان بے شک ہم وہی المفسدون فساد پھیلانے والے ہیں، ولکن لا یشعرون لیکن انہیں اس چیز کا ادراک نہیں ہو رہا۔ موجودہ حالات میں بھی بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو مفادات سمیٹنے کی خاطر زبان پر کچھ اور باتیں رکھتے ہیں، دل میں کچھ اور خیال، بلکہ کفار سے ملاقاتیں ہوتی ہیں اور ان کے منصوبوں کی تکمیل کے لیے وہ ان کے پروجیکٹ پر کام کر رہے ہوتے ہیں، دین کو ختم کرنے، مذہبی رجحانات کو کم کرنے، قرآن و سنت کی تعلیم کے اداروں کے حوالے سے وہ ان منصوبوں کی تکمیل کا ذریعہ بن رہے ہوتے ہیں جو کفار کے منصوبے ہیں، اور ان کا دعویٰ یہ ہوتا ہے کہ ہم اصلاح کر رہے ہیں۔ تو اس آیت کو موجودہ حالات کے تناظر میں پڑھا جائے، سیکھا جائے، سمجھا جائے، اور اللہ کے جواب کو بھی ملحوظ رکھا جائے کہ اللہ کیا کہتے ہیں، اور آخر میں اللہ کا فیصلہ ہی غالب ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا وَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ، جب ان منافقین کو کہا جاتا ہے کہ اس طرح ایمان لے کے آؤ جیسے کہ لوگ ایمان لائے، اس لوگ سے مراد وہ صحابہ ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخلصین صحابہ کی جماعت تھی، جو مکہ میں بھی ساتھ تھے، بدر و احد میں بھی ساتھ تھے، ہر مقام پر آپ کے ساتھ تھے۔ اللہ کہتے ہیں ان کی طرح ایمان لے آؤ۔ جب انہیں کہا جاتا ہے منافقین کو جیسے یہ ایمان لائے ایسے ایمان لاؤ، تو آگے سے وہ جواب دیتے منافق، کیا ہم اس طرح ایمان لائے جیسے کہ یہ بے وقوف ایمان لائے؟ معاذ اللہ تعالی، وہ ان مخلص صحابہ کو بے وقوف کہتے تھے، معاذ اللہ تعالی۔ اللہ نے ان کو اس سے بڑھ کر تاکید کے ساتھ جواب دیا، الا انہم ہم السفہاء، سن لو بے شک یہی بے وقوف ہیں، لیکن انہیں اس بات کا علم نہیں ہے کہ یہ کیا بے وقوفیاں کر رہے ہیں۔ اس آیت مبارکہ کو بھی موجودہ حالات کے تناظر میں اسٹڈی کیا جائے۔ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو حضرات صحابہ کو معیار حق نہیں سمجھتے۔ قرآن کی یہ آیت صحابہ کے معیار حق ہونے کے اصول کو واضح کر رہی ہے۔ جو معیار ہوتا ہے اسی کے بارے میں نمونہ ہونے کا تصور پیش کیا جاتا ہے۔ اللہ کو صحابہ کا ایمان اتنا پسند ہے کہ اللہ نے قرآن میں صحابہ کے ایمان کی مانند ایمان لانے کی بات کا تذکرہ کیا ہے۔ تو جس کو مثال میں پیش کیا جائے اگر وہی پسند نہ ہو تو اس کی مثال تو نہیں دی جاتی۔ تو اللہ کہتے ہیں اس طرح ایمان لاؤ جیسے لوگ ایمان لائے۔ آمن الناس، اس میں ان لوگوں کی بھی تردید ہے جو کہتے ہیں کہ صرف اکا دکا لوگ ٹھیک تھے باقی سب غلط تھے۔ اللہ کہتے ہیں آمن الناس، لوگ، ناس کا لفظ اکا دکا پہ نہیں بولا جاتا، ناس کا لفظ پوری جماعت پہ بولا جاتا ہے۔
تو حضور کی تیار کردہ پوری کی پوری جماعت معیار حق ہے۔ دوسرا، آج کے حالات پر اگر اس کو منطبق کیا جائے، بہت سارے ایسے لوگ ہیں، ہمارے بہت سارے لوگ ان کو کہتے ہیں کہ یہ تو بس ایسے ہی، ان کو تو دنیا کی خبر ہی نہیں ہے، اور وہ انہیں بے وقوف سمجھ رہے ہوتے ہیں۔ تو منافقین صحابہ کو بھی اسی طرح سمجھتے تھے۔ اللہ کہتے ہیں انہم ہم السفہاء، یہ ان کو بے وقوف کہنے والے خود بے وقوف ہیں۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، اور جب وہ صاحب ایمان لوگوں سے ملتے تو کہتے، منافق کہتے، ہم بھی ایمان لائے جناب، جیسے آپ لوگ ہیں ہم بھی ویسے ہی ہیں، ہم بھی تمہاری جیسے ہی کام کر رہے ہیں، نمازیں بھی پڑھتے ہیں تمہارے ساتھ۔ وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ، اور جب وہ اپنے شیطانوں کے پاس، شیطانوں سے مراد ہے ان کے سردار، کافروں کے سردار، جب وہ تنہا ہوتے تھے، خلوت میں ہوتے تھے، قالوا انا معکم انما نحن مستہزئون، کہتے ہم تو ویسے ہی ذرا دل لگی کر رہے تھے، ان کے ساتھ مذاق کر رہے تھے، ہم تو اندر سے تمہارے ساتھ۔ اللہ یستہزئ بہم ویمدہم فی طغیانہم یعمہون، اللہ ان کے مذاق کا انہیں جواب دیں گے، اللہ فوری پکڑ نہیں کر رہے، ان کی سرکشیوں میں انہیں ڈھیل دے رہے ہیں اور چھوڑ رہے ہیں، یہ سرگرداں اور بھٹک لیں کس قدر یہ آگے بڑھ سکتے ہیں، بالآخر اللہ کی پکڑ ایک دم آئے گی اور گرفت میں آ جائیں گے۔ اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی، یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے گمراہی کو حاصل کر لیا اور ہدایت کو چھوڑ دیا۔ کلمہ پڑھنا ہدایت تھی، لیکن کلمہ بظاہر پڑھ کے ہدایت حاصل کرنے کا دعویٰ تو کرتے ہیں، مگر دل میں کفر کو چھپایا ہوا ہے، تو گمراہی کو خرید رکھا ہے اور ہدایت کو چھوڑ دیا۔ فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين، ان کی تجارت نفع مند نہ ہوئی اور نہ ہی وہ ہدایت پانے والے بنے۔ مثلهم كمثل الذي استوقد نارا، منافقین کی حالت کو مثالوں کے ذریعے سے واضح فرمایا۔ ان کی مثال اس شخص کی مانند ہے جس نے آگ جلائی، فلما اضاءت ما حوله، آگ نے ماحول کو روشن کر دیا، نظر آنے لگ گیا، تاریکی ختم ہوئی، ذهب اللہ بنورہم وترکہم فی ظلمات لا یبصرون، اللہ نے ان کے نور کو چھین لیا، سلب کر لیا، اور اندھیروں میں انہیں چھوڑ دیا، کچھ نہیں دیکھ رہے، وہ بہرے گونگے اندھے ہیں، وہ واپس نہیں لوٹیں گے۔ یہ ان منافقین کی مثال ہے جو منافق اپنے نفاق پر پختہ ہو گئے تھے، انہوں نے کلمہ پڑھ کے بظاہر زبان سے ایمان کی شمع کو روشن تو کیا، لیکن نور قلب سے محروم ہو گئے، کیونکہ دل میں تو کفر چھپا ہوا تھا، اندھیرا ہی اندھیرا تھا، تو ان کے واپس آنے کی کوئی امید نہیں، یہ پکے منافق تھے۔ او کصیب من السماء فیہ ظلمات ورعد وبرق یجعلون اصابعهم فی آذانهم من الصواعق حذر الموت واللہ محیط بالکافرین، یہ ان کی مثال اس بارش کی مانند ہے جو آسمان سے زوردار بارش برسے، جس میں تاریکیاں بھی ہوں اور گرج بھی ہو اور بجلی کی چمک بھی ہو، اپنے انگلیوں کو اپنے کانوں میں ٹھونس لیں، کڑک کی وجہ سے، موت کے ڈر سے، اللہ کے ہاتھے سے کافر باہر نہیں نکل سکتے۔ قریب ہے کہ بجلی ان کی آنکھوں کو اچک لے، جب بھی تھوڑی سی روشنی ہوتی ہے تو چلنے لگ جاتے ہیں، اور جب اندھیرا ہو جاتا ہے تو کھڑے رہ جاتے ہیں۔ اگر اللہ چاہتے تو ان کی سماعت اور ان کی آنکھوں کو لے جاتے، اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ یہ ان منافقین کی مثال ہے جو مذبذب رہتے تھے، جب اسلام کے حالات غلبے کے دیکھے تو مفادات لینے کی خاطر ادھر کو رخ زیادہ ہونے لگا اور ادھر سے رغبت کرنے لگے ادھر کی جانب، اور جب دیکھا کہ مسلمان بظاہر کسی جنگ کے اندر ان کو کچھ زخم آ گئے اور کفار کی جانب تھوڑا سا یوں حالات نظر آنے لگے کہ انہیں کچھ غلبے کے بظاہر صورتیں نظر آ رہی ہیں، تو اس طرف سے مفادات سمیٹنے لگے، جیسے غزوہ احد کے موقع پر یا دیگر کچھ ایسے ہی احوال میں۔ تو یہ مذبذب تھے، جدھر کو دیکھا بینیفٹ ہے ادھر چلے گئے، اور جس کی گڈی چڑھتی ہوئی دیکھی اس کے ساتھ ہو لیے، اور جس کا پاسا تھوڑا سا کم دیکھا تو اس سے پیچھے ہٹ گئے اور کنارہ کش ہو گئے۔ تو ان کی مثال ایسی ہے جیسے بارش برس رہی ہو اور بارش میں ظلمتیں، تاریکیاں، گرج، چمک، انسان کو رستہ دیکھنے کے لیے روشنی کی بھی ضرورت ہوتی ہے، لیکن بادل کی گرج اور چمک میں اسے
کڑک کی وجہ سے موت کا بھی اندیشہ ہوتا ہے، جب بجلی چمکتی ہے تھوڑا سا راستہ نظر آتا ہے، قدم آگے بڑھاتا ہے، اور جیسی بارش اور گرج اور چمک کو دیکھتا ہے تو وہیں ٹھٹر جاتا ہے اور وہیں پر رک جاتا ہے۔ تو اسی طرح ان کی یہ کیفیت ہے کہ یہ لوگ بھی مذبذب ہیں، نہ اس طرف ہیں نہ اس طرف ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کے احاطے سے باہر نہیں، اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ